قیامت کی اکثر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور جو بڑی بڑی ہیں وہ پوری ہوں گی، اور کچھ ابھی چل رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں پوری ہوتی ہوئی۔ آج کل یہ موضوع بہت زیادہ زیر بحث ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، فیس بک پر دیکھ لیں، واٹس ایپ پر دیکھ لیں، اسی کے میسیجز چل رہے ہیں، اسی پر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اسی کے اوپر بیانات ہو رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں اور قیامت کب آ رہی ہے۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم قیامت کو لانے والے سارے کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے قیامت آتی ہے، اور قیامت آنے کے بعد اللہ کے حضور سرخرو ہونے والے جو کام ہیں وہ ہم بالکل نہیں کر رہے۔ قیامت لانے والے کام کون کون سے ہیں؟ بہت سارے ہیں۔ مثال لے لیں آپ اس کی، زنا پھیل جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، لفظ تھوڑا سا بھاری ہے کہ ہاتھوں پر لیے پھر رہی ہیں کہ یہ لے لیں ہم سے۔ میں اس چیز کا خود گواہ ہوں۔ میں خود ایک دن کسی جگہ سے قرآن پاک پڑھا کر نکلا، اب یوں گھر سے نکلا ہوں باہر اور یوں گھوم کر سامنے مسجد تھی۔ اب جیسے ہی میں مسجد کی طرف ٹرن ہوا، کونے کے اوپر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی، داڑھی منہ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، ہم نے سر کے اوپر عمامہ رکھا ہوا کہ تھوڑا سا تو حیا کرو یار، تھوڑا سا تو حیا کر لو۔ اب وہ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا تھوڑا سا، مجھے فوراً اس نے اشارہ کر کے روکا کہ آپ رکیں۔ باقاعدہ رستے میں آگے کھڑی ہو گئی موٹر سائیکل کی کہ چلیں آئیں، جانا کہاں ہے اور کیا کرنا ہے، جیسے چاہو گے وہ کریں گے۔ یہ جو ان کی پوری کی ڈسکس ہوتی ہے، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ وہ چیزیں جو میں کبھی کبھی سنا کرتا تھا اپنے کانوں سے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ بہن وہ سامنے مسجد ہے، وہاں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر بھی اس کی کوشش تھی کہ کس طریقے سے اس کو پکڑ لوں اور اپنے شکنجے میں لے آؤں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی، ماں باپ کی، بڑوں کی دعائیں تھیں، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ دوسری چیز، شراب عام ہو جائے گی، اتنی عام ہوگی کہ آپ کو اس کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آپ کے اپنے دوست، آپ کی گیدرنگ والے آپ کو پلائیں گے۔ اب چونکہ میں جب باہر نکلتا ہوں عام طور پر میرا یہ گیٹ اپ ہوتا نہیں، بات سمجھتے ہو؟ تو میں کچھ عرصہ پہلے، ابھی 2 ہفتے کی پہلے کی، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہوگی، کسی ہوٹل پر چلا گیا، اب بیٹھا ہوا ہوں، چائے پی رہا ہوں، کسی کے بندے کے ساتھ بات ہوئی، 2-4 بندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندے نے مجھے دعوت دے دی کہ یہ لیں پی شراب، کیونکہ اب ہوٹل پہ بیٹھ کر آپ پی رہے ہیں تو کچھ گیٹ اپ تو چینج ہوتا ہے نا عام طور پر بندے کا، اور نہیں پتہ چلتا۔ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ لے پئیں۔ میں نے کہا نہیں، میں چائے پیوں گا۔ نہیں تھوڑا سا پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، خیر ہے، تھوڑا سا پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اتنا تو چلتا ہے۔ ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا یار، یہ انداز ہوتا ہے، ارے یہ تو کوئی نہیں، بس یہ ویسے ہی مذاق میں پی رہے ہیں۔ تو بھائی جب سیریس کی پیتے ہیں اس وقت کیا ڈرم پیتے ہیں پورا؟ تو اس وقت بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ لگانے والے کیا کرتے ہیں، شروع میں تھوڑا سا چیک کر لیں، ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں، تھوڑی سی خوشبو لے لیں، بس کرتے جب تھوڑا سا پیا، پھر نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا اور پلا دیں گے، جب آپ عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ سے پئیں گے، وہ جو پہلے پی ہوئی نا وہ نکلوائیں گے آپ سے۔ بات سمجھتے ہو؟ تیسری چیز، قتل عام ہونا شروع ہو جائے گا، مسلمانوں کا بھی اور عام انسانوں کا بھی قتل عام شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ڈاکوؤں کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ، چوری ڈکیتی نہیں دیں گے تو گولی مار دیں گے۔ کیا انسان کا خون اتنا سستا ہو گیا؟ یہ علامت قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں خود ایک دن نکلا یہاں بینک سے، رات کا ٹائم تھا، جیسے ہی میں موٹر سائیکل سے نکلا، آگے پیچھے سے ایک 125 آئی اور روکا، بولٹ مارا انہوں نے اور رک جاؤ، میں رک گیا، تلاشی لی میری ساری۔ اب پیسے نہیں نکلے، پیسے اس لیے نہیں نکلے کہ اے ٹی ایم سے نکلا تھا، صرف پیسے چیک کرنے گیا تھا کہ کسی نے پیسے بھیجے ہوئے ہیں، وہ آ چکے ہیں کہ نہیں۔ تو تلاشی لیتے پیسے نہیں نکلے تو ایک دوسرے کو بولتا ہے گولی مارو اس کو۔ اتنا ارزاں ہو گیا انسان کا خون کہ گولی مارو، کیوں گولی مارو کہ اس سے پیسے نہیں نکلے؟ تو میں نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں، سچ بول رہا ہوں، آپ تلاشی لے لیں۔ میری بھی تلاشی لی، بائک کی بھی تلاشی لی، کہیں سے کچھ نہیں نکلا۔ اتنی دیر میں پیچھے سے پولیس آ رہی تھی، شاید کیا ہوا، لیکن وہ بہرحال تھوڑا بہت جو ان کو ملا وہ تو لیا، کچھ نہ کچھ تو لیا انہوں نے، خالی نہیں گئے۔ لیکن بڑی بچت ہو گئی، موبائل بھی نہیں تھا وہ بھی بچ گیا۔ رات میں عام طور پر میں لے کر نہیں نکلتا گھر سے۔ تو یعنی قتل کے لیے اتنا آسان ہو گیا ان کے لیے قتل کرنا کہ جیسے مکھی مچھر کو مارنا ہے۔ کثرت اموات، یہ ایک اور علامت ہے قیامت کی کہ کثرت سے موتیں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ایکسیڈنٹ ہوا، اتنے لوگ مارے گئے، بلاسٹ ہوا، اتنے لوگ مارے گئے، حادثہ ہو گیا، کسی کھائی میں بس گر گئی، سمندر میں کشتی الٹ گئی، مرتے جا رہے ہیں۔
اگلی علامت سنیں. اب اگلی علامت سمجھیں کہ مسجدوں میں موسیقی عام ہو جائے گی. آپ بولیں گے نہیں یہاں مسجد میں کہاں ہے موسیقی, یہاں تو کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب بھی سمجھیں آپ کہ گانے والیوں کی آوازیں مسجدوں میں ہوں گی, گانے والیوں کی آوازیں مسجدوں میں ہوں گی, یا باہر سے گانے والیوں کی آوازیں مسجدوں میں آئیں گی. گانے والیوں کی آوازیں, گانا بجانے کی آوازیں مسجدوں میں کیسے ہوں گی؟ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے, ابھی یہ تازہ واقعہ ہے, اسی سال کا, کچھ مہینے ہوئے ہیں, یہ پنجاب سائڈ میں کسی علاقے میں کسی وڈیرے کی کسی مسجد کے جو امام صاحب تھے ان کے کچھ آئی ہو گئی, ان کے ساتھ کچھ کلیش ہو گیا. تو انہوں نے اپنا جو گانے کا پروگرام تھا وہ یوں تھا غالباً کہ باہر کوئی پروگرام کروا رہے تھے, تو انہوں نے منع کیا کہ آپ پروگرام کو بند کریں, اس کی آواز مسجد میں آ رہی. تو غصے میں انہوں نے کیا کیا, اپنا پورا پروگرام اٹھا کر مسجد کے صحن میں منعقد کیا, گانے کا اور میوزک کا. اب یہ اسی میں سے ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے موبائل ٹونز لگی ہوتی ہیں گانوں کی, یہ ایک یہ ہے کہ مسجد کے اندر گانے والیاں پہنچ گئی ہیں. تیسرا مطلب اس کا کہ مسجد کے باہر کوئی پروگرام ہو رہا ہے, شادی ہو رہی ہے کسی, ان کے گانوں کی آوازیں مسجدوں میں آ رہی ہیں. اور اگلی علامت, لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ان میں سے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا. ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور بے بہا دیکھ چکا ہوں. وہ مجھے دن آج تک یاد ہے, تقریباً 15 یا 20 سال پہلے کی بات ہے, آج کی بات نہیں کر رہا. تو بہت زمانہ فاسٹ ہو گیا, آگے آ گیا ہے, ماڈل ہو گیا زمانہ. تقریباً 15 یا 20 سال پہلے میں چھوٹا تھا, اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے خود دیکھا میری دکان کے سامنے سے ایک ماں اور اس کی بیٹیاں جا رہی تھیں. بیٹیاں دونوں آگے آگے, میک اپ کیا ہوا اور اپنا پورا وہ گیٹ اپ بنایا ہوا دکھانے کے لیے جیسے پتہ نہیں خدا جانے کیا ہیں یہ. اور ماں ان کی پیچھے, بوڑھی ماں جس کے ایک ہاتھ میں سامان دوسرے میں سامان, گاؤں دیہات کے تھے نا, تو ایک گٹھڑا بنا کر اس نے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا, جس کو ہم مطلب پنجابی میں کہتے ہیں پانڈ بنا کر رکھنا. وہ سر پہ ادھر بھی سامان, اور لڑکیاں اپنا میک اپ کر کے, اپنا وہ کر کے, اور بالکل خالی ہاتھ, دونوں ماں کے آگے آگے جا رہی ہیں. یہ ایک مثال نہیں دے رہا, ابھی دوسرے حالات اپنے گھروں میں چیک کر کے دیکھ لیں ذرا کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. غلاموں جیسا سلوک نہیں کر رہی کیا, کتنا ظلم کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی, ایک بچے نے اپنے باپ کو, جو کہ امام مسجد تھا, پیسے نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو چھریوں کے ساتھ مار مار کے ذبح کیا, اور باقاعدہ اس کی ویڈیو آئی. اب سوشل میڈیا پر تو نہیں چلنے دیتے لوگ, واٹس ایپ وغیرہ میں شیئر ہو جاتی ہے, اور باقاعدہ اس کے ہاتھ لگا کر یہاں پر چیک کر رہا ہے. تھوڑی سی چھریاں مارتا ہے, پھر اس کو چیک کرتا ہے یوں کر کے, ایسے ہاتھ لگا کے کہ مر گیا کہ نہیں مر گیا. جیسے بکرے کو ہم ذبح کرتے ہیں نا, اس کی کھال اتارنے سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ ٹھنڈا ہوگا کہ نہیں ٹھنڈا, ہاتھ مار کے چیک کرتے ہیں اس کو. تو باپ کے یوں ہاتھ لگا کے چیک کر رہا ہے مر گیا کہ نہیں مر گیا, پھر چھریاں مارتا ہے اس کے سینے پر. حیرت, رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ دن آج تک مجھے بھولا نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلے دور میں ایک باپ 8 9 10 20 بچوں کو پال لیتا تھا. اب ان 5 6 7 8 9 10 جتنے بھی بچے ہوں, ان سے ایک ماں باپ نہیں پلتے. کثرت سے زلزلے آئیں گے, سیلاب آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, یہ ساری علامات قیامت ہیں.